اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ ہے عشرہ مبشرہ کی زندگیوں کے سنہری واقعات۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ 10 صحابی تھے جنہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ اور وہ 10 صحابی کون تھے؟ سب سے پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اور سیدنا ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 صحابی تھے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ آئیے ہم اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام صحابیوں کی زندگی کے سنہری واقعات جانتے ہیں۔ یہ واقعات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3657، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان تھا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نہ سنا ہو اور ان کی اعلیٰ مرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو؟ یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب نسب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بن سخر اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کا سلسلہ نسب ننیھال اور ددیال دونوں طرف سے چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا۔ آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے 3 برس بعد پیدا ہوئے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ عادت و اطوار کی مماثلت نے باہمی تعلقات اس قدر بڑھا دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دے رکھی تھی۔ آپ مکے کے مشہور ذی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی امانت و دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا چوں و چرا اسلام قبول کر لیا۔
بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے اور آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کو بہت سے ایسے اعزازات ملے جو کسی اور صحابہ کے حصے میں نہیں آئے۔ مثلاً وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق اوراق کو جمع کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی۔ وہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے آزاد کرایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کے پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار و مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ راہ حق کے دونوں مسافر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل سور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پرپیچ مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ از راہ احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثبت نہ ہونے پائیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکے کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے ہیں، اگر ان میں سے کوئی تھوڑا سا بھی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟
تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے، اور اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر ذہین و فطین تھے۔ آپ مدنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتووں کی توثیق فرماتے تھے۔ یہ اعزاز ان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کا ایک گراں قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فصاحت و بلاغت کا شاہکار تھا۔ جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دستبردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور مرتدین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ان کے عہد خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی ہو گئیں یا اکٹھی کی گئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی نہایت بلیغ و مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک منفرد اعزاز حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں 17 نمازوں میں امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہی امام بنے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو متعدد خطرناک بحرانوں کے گرداب سے نکالا اور دین اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنی بے مثال ذہانت، شجاعت، علمی وسعت و گہرائی، اللہ پر گہرے توکل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال شاندار مثال قائم کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی۔ آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے۔ خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ راستے میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں روک لیا اور صحابہ کے مشورے سے ان کے لیے بیت المال سے روزانہ 2 درہم وظیفے کے طور پہ جاری کر دیے۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ سیدنا نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا۔ یہی ان کی کل کائنات تھی۔ ام المومنین نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جان پڑے ہوئے تھے کہ صدیق اکبر نے خطبہ دیا اور ان کے خطبے نے ہم میں ایک نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی کامیابی کا ثمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد
آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد خلیفہ رسول نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار مارکے برپا کیے۔ مسلمہ کذاب لعنتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی، حالانکہ ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ نے طلیحہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے متبعین بنو اسد اور غطفان کو شکست فاش دی۔ اسی طرح ایک عورت سجاح بھی نبوت کی دعویدار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی تھی، اس کو بھی خلافت صدیق ہی میں شکست دی گئی۔ اگلا مرحلہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان مرتد تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نمٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب اور خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 2 سال 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد 63 برس کی عمر پا کر سن 13 ہجری کے جمادی الاخرہ میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔